أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 یعنی آیت نمبر 141 سے لے کے آیت نمبر 144 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَنَخْلًا. دیکھیے اس کا ترجمہ. وَهُوَ الَّذِي وا یعنی اور، ہوا یعنی وہ، اور وہی ہے الَّذِي جس نے، انشا پیدا کیے، جنات. بہت سے بار دیکھیں ہمارے جنات کا لفظ آ چکا ہے، باغات ہے نا. اللہ تعالیٰ جب جنت کا بھی جب ذکر کرتا ہے تو جنات یعنی تمہارے لیے ایسے باغات ہے، تو اس کا ترجمہ یہاں بھی اس کا ترجمہ وہی ہوگا. ایسے باغات پیدا کیے، معروشات جو چڑھائے ہوئے ہیں. چڑھائے ہوئے سے مراد یعنی ایسے باغ ہے جو خود ایسے جھاڑ ہیں ہمارے پاس جو خود سے نہیں اوپر چڑھتا ہے، بلکہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی لکڑی وغیرہ کا سہارا دے کر چڑھایا جاتا ہے. یعنی نارملی ہماری زبان میں بیل ہے نا، بیلوں کے جھاڑ بھی اسی نے پیدا کی تمہارے لیے. وہ غیرہ معروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے یعنی کہ جو اپنے آپ اونچائی پہ چڑھ جاتے ہیں. وہ نخلا اور کھجور، و زرع اور کھیتی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی نے تمہارے لیے بیلوں والے بھی جھاڑ بنائے، بغیر بیلوں والے بھی جھاڑ اسی نے بنائے، کھجور بھی اسی نے بنائے اور کھیتی بھی. مختلفاً جو کیا ہے وہ اس کے پھل کیا ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اکلہ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اسے تم کھاؤ. و زیتون اور زیتون، و رومان اور انار. متشابہہ یہ دکھنے میں اس میں کیا ہے ملتے جلتے بھی ہیں، وہ غیر متشابہ اور الگ الگ بھی ہے. کولو تم اسے کھاؤ، من ثمرہ یعنی اس کے پھل تم کھاؤ، اذا جب اسمرا وہ پھل دیں. و آتو عطا کا مطلب ہے دینا، اور دو حق کہو اس کا حق، یوم حساد ہی جب اسے تم کاٹو یعنی جب تم اس کھیتیوں کو کاٹو تو اس کا میں سے عشر اس کی زکوٰۃ جو ہے تم غریبوں کو ادا کر دو. ولا تسرفو پھر اللہ کہہ رہے ہیں حکم تو آ چکا ہے تم اسے کھاؤ، لیکن پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ لیکن تم بیجا خرچ نہ کرو. ولا تسرفو تم فضول خرچی نہ کرو. انہو بے شک وہ لا یحب نہیں پسند کرتا ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتا ہے مسرفین فضول خرچی کرنے والوں کو. ومن الانعام حمولۃ وفرشا اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں ومن الانعام، انعام یعنی مویشی، چوپائے یعنی جو چوپائے ہیں کیسے ہیں ہمارے پاس. حمولتاً یعنی ایسے بھی چوپائے ہیں جس سے ہم کیا کرتے ہیں حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والے، یعنی ایسے جانور ہیں جس سے تم بوجھ اٹھانے کا کام لیتے ہو. وہ فرشا اور کچھ جانور ہیں جو زمین سے کیا ہے وہ لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تفسیر میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کون سے زمین سے لگے ہوئے جانور ہیں. کولو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں اور جو زمین سے لگے ہوئے جانور ہیں، کولو تم اس میں سے بھی کھاؤ، مما رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تتبعوا لیکن تم پیروی نہ کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان نے جو راہ اپنائی ہے اس کی تم پیروی نہ کرو. انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کیسا ہے کھلا ہوا دشمن ہے وہ. سمانیت ازواج پھر اب دیکھیے اب تیسرا حکم آ رہا ہے. سمانین کا مطلب ہے آٹھ جوڑے بنائے اللہ نے. کس کی میں سے؟ من الزون اثنین دو ہے، زانون کا مطلب ہے بھیڑ، نہیں یعنی دو بھیڑوں میں سے ہے، یعنی بھیڑ کا نر اور بھیڑ کا مادہ یعنی مذکر اور مؤنث. وہ من المعز اثنین اور معزون کا مطلب ہے بکری، اور دو کیا ہے بکری یعنی بکری کا بھی مذکر اور مؤنث. یہ دو جوڑے ہو گئے. کل آز ذکرین اب آپ ان سے پوچھئے آز ذکرین کیا دونوں کے مذکر یعنی نر حرما حرام کیے ہیں، امل ان سے یا تو دونوں کے مادہ حرام ہیں. امشتملت علیہ یا جو اشتمل یعنی جو لپٹا ہوا تھا کس میں
پیٹوں سے, علیہ ارحام یا وہ حرام ہے جو ان کی پیٹوں میں سے لپٹا ہوا ہے. نبئونی بعلم, اب اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کچھ حرام ہے, کیا تم جو سمجھ رہے ہو کہ بھیڑ کا مذکر حرام ہے, لیڈیز حرام ہے, یا جینس حرام ہے, بکری حرام ہے یا بکرا حرام ہے, یا بکری نے بچہ جو پیدا کی ہے وہ اس کا مردہ حرام ہے یا اس کا زندہ حرام ہے, جو بھی تم اپنی طرف سے جو قوانین جو شریعت بنا رہے ہو, جو تم نے بنا چکے ہیں, تو اللہ کہہ رہے ہیں نبئونی, اب تم مجھے بتاؤ, بعلمی, علم کے ساتھ, یہ تمہیں اگر معلوم ہے تو ایسا کوئی قوانین, ایسی کوئی شریعت ہم نے نازل کی ہے تو تم علم کے ذریعے سے بتاؤ یہ بات. ان کنتم صادقین, اگر تم کیا ہو اپنی باتوں میں سچے ہو. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ, اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 8 کا ذکر کر رہا تھا, اب 2 کا, یہاں پر 4 کا ذکر آ گیا, اب 4 کا بھی آ گیا رہا ہے. وَمِنَ الْإِبْلِ, ابلن کا مطلب ہوتا ہے اونٹ. کبھی دیکھیے قرآن میں اونٹ کے لیے جملن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کبھی ابلن کا. اب یہاں پہ الگ ہے ابلن اور گائے, اونٹ میں سے اثنین 2 ہیں, یعنی کہ اونٹ کا بھی نر اور مادہ, مذکر اور مؤنث. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, اور گائے میں سے بھی 2 ہے, وہ یعنی مذکر اور مؤنث. اب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ لیجیے, الذکرین, کہ اللہ نے دونوں کے مذکر حرام کیے ہیں یعنی نر, حرم الانثیین یعنی دونوں کے یا مادہ حرام کی ہیں, امشتملت, یا تو جو لپٹا ہوا ہے, علیہ ارحام, ان کے پیٹوں میں سے, انثیین دونوں نر یا مادہ. ام کنتم, کیا تم تھے, شہداء, اس وقت موجود, اذ وصاکم اللہ, جب اللہ تمہیں اس کی کیا وصیت کر رہا تھا. پھر اللہ کہتا ہے تم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حرام ہے, تو اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے ایسی کوئی قوانین اور شریعت نازل کی ہے. فمن ازلمو, پھر اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظالم کون ہے, سب سے بڑا ظالم وہی ہے, ممن افترا علی اللہ کذبا, جس نے اللہ پر کیا کرا ہے, جھوٹ باندھا ہے. کذب یذل الناس بغیر علم, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جھوٹ اس لیے باندھتا ہے تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو, بغیر علم, بغیر علم کے. جو بھی یہ جھوٹ باندھتے ہیں اصل میں ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے, اور بغیر علم کے لوگ بات کہتے ہیں, اس سے لوگوں کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ, لیہدی, نہیں ہدایت دیتا ہے, قوم الظالمین, ظالم قوم کو, ظلم کرنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. یعنی بغیر علم کے جو لوگ قوانین اور شریعتوں کی باتیں کرتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. چلیے تفسیر کی طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. دیکھیے پیاری ماؤں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم نے سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 کا ترجمہ سیکھا ہے, اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں. دیکھیے پورے سورہ انعام میں جو ہے مویشیوں کا اللہ نے ذکر کیا تھا, ہے نا, تو یہاں پر پھر اس کی زیادہ ڈیپ میں بات آ رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جو رکوع سیکھے, آیتیں سیکھی ہیں, اسی کی تفصیلاً جو یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 قسم کے باغات, نارملی ہمارے لیے باغ کا جو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں اردو میں, کیسے باغ ہوتے ہیں, اس میں ہر قسم کے باغ آتے ہیں, لیکن قرآن میں ایسے باغ, ایسے جھاڑ جو خود اپنے آپ اونچائی سے, زمین سے اونچے چڑھ جاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر آم کا درخت ہوتا ہے, اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اس کے لیے قرآن میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے, غیر معروشات, یعنی کہ جو ہے اس کو ضرورت کسی چیز کی نہیں پڑ رہی ہے خود. ایسی ہم لوگ بہت سی مثالیں لے لیتے ہیں جس میں کہ درخت کیا خود اپنے آپ کیا ہوتا ہے, اونچائی پہ چڑھ جاتا ہے. ناریل کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے, وہ بھی اپنے آپ چڑھتا ہے وہ. اسی طرح اور بھی بہت سے درخت ہیں جو اپنے آپ کیا ہوتے ہیں, اونچائی پہ چڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ درخت بھی کس نے بنائے ہیں, اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنائے ہیں. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے دیکھو وہ درخت جو اپنے آپ اونچائی پہ نہیں چڑھ رہے ہیں, جس کو تمہیں کیا کرنا ہے, لکڑیوں کا سہارا تمہیں دے کے تمہیں بڑھانا پڑ رہا ہے, نہیں جو بیلوں کی شکل میں ہیں. جیسے کہ بیلوں کی شکل میں بھی بہت سے ہمارے پاس سامنے جو چیزیں آتی ہے, وہ اس میں سے آپ وہ دیکھ لیجئے, تربوز, اس کی بھی دیکھیے, اس کی بھی کیا ہوتی ہے, بیلیں نکلتی ہیں. اسی طرح ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں ترئی وغیرہ, اس کی بھی کیا ہوتی ہے, بیلیں نکلتی ہیں. یہ جو ہے اپنے آپ, تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے ہی تمہارے لیے کیا ہے, بنائی ہے.
پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پھر اور کچھ چیزوں کا ذکر کر رہا ہے. دیکھو کھجور بھی میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور بہت سی کھیتیاں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زیتون رومان. پھر اللہ فرما جب زیتون اور رومان کا اللہ نے جہاں پر یہاں نام دیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متشابہہ, دکھنے میں بظاہر کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھتے ہیں, ہے نا. دور سے اگر ہم دیکھیں تو پھلوں اس میں فرق نہیں کر سکتے, جیسے کہ پیئر اور ہم لوگوں کھاتے ہیں ناسپتی, دکھنے میں دور سے کیا دے وہ شکل ایک جیسی نظر آتی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا غیر متشابہ, لیکن ہر ایک کا ذائقہ کیا ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. وہ اور کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو بظاہری الگ الگ ہی ہوتے ہیں, اس سے ہم کسی کی متشابہت نہیں کر سکتے. نہیں, ایک جیسے پھل جو دکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بنائے ہیں, اور وہ پھل جو بظاہر دکھنے میں ایک جیسے نہیں ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں. لیکن میری بہنوں یہاں پر غور کرنے کا یہ مقام ہے کہ خواہ کوئی پھل دکھنے میں ایک جیسا ہو یا نہ ہو یا الگ ہو, لیکن ہر ایک کا ذائقہ اللہ نے کیا رکھا ہے, الگ الگ رکھا ہے. کوئی ذائقہ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہے وہ ملتا نہیں. اس میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی کیا ہے وہ قدرت ہے. وہ اسی وجہ سے نا اللہ نے چیلنج کیا انسانیت کو کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر لا رہے ہیں تو تم کیا ہو, ایک آیت ہی بنا لاؤ. اسے میں کہ نہ انسان کو ایک آیت بنا سکتا ہے, نہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیزوں کے جو چیزیں بنی ہوئی ہے ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے, ہم اس کو دیکھ کے نقل بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک بیج دیکھیے, ایک بیج بظاہر دکھنے میں ایک بے ضرر چیز ہے, وہ ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اس میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہوتی, لیکن وہ ایک بیج میں سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس میں پوری ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ کہ وہ بیج کے اندر پوری تاریخ لکھی ہوتی ہے اس درخت کی کہ وہ درخت کتنا لمبا ہوگا, اس بیج کے اندر کتنے جھاڑوں سے میں یہ جو درخت سے جو وہ آئیں گے پھل آئیں گے وہ کتنے ہیں, وہ بھی اس بیج کے اندر ہیں. دکھنے میں آپ بیج کو توڑ دیجیے اس میں کوئی چیز نہیں ہے, لیکن وہ اس بیج میں جیسے ایک میموری کارڈ ہے نا, ہم لوگ دیکھتے ہیں دکھنے میں کتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے, لیکن اس میں کتنی چیزیں ہم کیا ہے بھر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک بیج میں وہ درخت کے پھل, وہ درخت کے پتے, کتنے پھل ٹوٹ کے گریں گے, کتنے پھلوں کو کیا تمام کتنی بیلیں اس پر آئے گی, وہ کیا ہے اس میں کیا ہے سب اس کی تاریخ جو اس کی ہسٹری جو ہے وہ ایک بیج میں لکھی ہے. تو سوچیے ہمارا رب العالمین جو ہے وہ کتنا بالا و برتر ہے, وہ نا اس کی ذات جو ہے وہ ہر عیب اور ہر نقص سے کیا ہے وہ پاک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, دیکھو یہ جو پھل میں نے تمہیں نوازا ہے اسے تم کھاؤ, جتنا کھانا ہے کھاؤ, لیکن تمہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کا حق اس میں اسی جو پھل تمہیں اللہ دے رہا ہے, جو کھیتی تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں نواز رہا ہے, اس میں سے تم کیا کرو, اس کا 10واں حصہ جتنی چیزیں آ رہی ہے اس کا 10واں حصہ تم کیا کرو, عشر ادا کرو, جسے ہم کیا کہیں گے پھلوں کی یا کھیتی کی زکوٰۃ کہیں گے. اسے تم کیا کرو دے دو. کیوں میری بہنوں دیکھیے اس پہ زکوٰۃ ادا کمپلسری کی گئی ہے, اس وجہ سے تاکہ انسان کو یہ رہے کہ میں نے اس کو خواہ پانی دی ہوں, میں نے اس میں چیزیں ڈالی ہوں, ہے نا, جڑی بوٹی تمام جو بھی ڈالنا کھاد ہم نے ڈالے, لیکن اس کو تو پیدا کرنے والی ذات تو کون ہے, وہ اللہ رب العالمین کی. جب انسان کو یہ یقین ہو جائے گا تو وہ خوشی خوشی عشر جو ہے وہ اللہ کے بندوں کا حق کیا کرے گا, وہ ادا کرے گا. وہ جب انسان کو اللہ رب العالمین کا کیا ہوگا مکمل یقین ہوگا, جبھی وہ اللہ کے بندوں کا کیا کرے گا, وہ حق ادا کرے گا. اور جو یہ نہیں کرے گا, اس عشر جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ کھیتی کے فرض ہیں, جو یہ نہیں کرے گا وہ کیا ہے وہ گناہ گار ہے. اچھا, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پھر واپس کر رہے ہیں, حکم تو میں نے تمہیں دے چکا ہے کہ تم اسے کھاؤ, لیکن کتنا کھاؤ, ولا تسرفوا, لیکن تم کو بے جا نہیں خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کہ تمہارے پاس آم کے درخت ہیں تو تم نے ایک ساتھ 10 آم کو توڑ لیا ہے اور ہر ایک میں سے چیک چیک کے اس کو کیا کر دیا, تم نے کیا پھینک دیے. وہ اس کو کیا کہتے ہیں, فضول خرچی کہتے ہیں. وہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے فضول خرچی کرنے والوں کو. دیکھیے قرآن میں بہت سے مقامات پہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, وہ فضول خرچی کرنے والوں کی کیا کیا مذمت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ کیا ہے. وہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا بنی آدم خذوا زینتکم, اے بنی آدم جو میں نے تمہیں زینت دی ہے اسے تم کیا کرو, اختیار کرو. عند کل مسجد, جب تم کیا کرو نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. وکولوا واشربوا, لیکن تم کھاؤ اور پیو, لیکن ولا تسرفوا, تم فضول خرچی نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین, پوری یہی آیت تھی. یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا ہے کیا ہے وہ فضول خرچی کرنے والوں کو. اور صرف یہ نہیں کہ ان 2 مقامات پر سورہ آیت جو میں نے ابھی آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہوں وہ آیت نمبر 31 ہے اور یہ آیت نمبر 141, صرف ان 2 جگہ نہیں, بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسراف بیجا خرچ کرنے والوں کو ناپسند کیا ہے. میری بہنوں آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اسراف کسے کہتے ہیں. قرآن میں بہت زیادہ خرچ کرنے والوں کے لیے 2 لفظ آئے ہیں. ایک جگہ اسراف کا لفظ آیا اور ایک جگہ
تبذیر کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو کیا ہے؟ وہ شیطان، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب ہمیں اس میں سمجھنا پڑے گا کہ اسراف اور تبذیر، مبذرین لفظ کس سے بنا ہے؟ تبذیر۔ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ کہیں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ تم اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ تم تبذیر بھی نہ کرو، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جو تبذیر کرنے والے وہ تو شیاطین کے بھائی ہیں۔ امی بہنوں، جو شیاطین کے بھائی بن جاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ اس کا انجام کیا ہے؟ فی نار جہنم ہے۔ تو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی میں اسراف سے کام لے رہے ہیں کہ تبذیر سے۔ اسراف بھی اللہ کو ناپسندہ ہے، اور تبذیر کے لیے تو کیا ہے؟ وہ سخت وعیدیں آئی ہے وہ۔ اب اسراف کیا ہوتا ہے؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسے کام جو جائز ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے لیکن ہماری حیثیت نہیں ہے، اگر ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں تو وہ اسراف ہے۔ جیسے کہ حج جو ہے وہ اسلام کا رکن ہے، وہ انسان کو کرنا چاہیے، لیکن کب کرنا چاہیے؟ جب کہ استطاعت ہے۔ لیکن انسان اس کو اگر وہ قرض لے کے اگر وہ حج کو ادا کرے تو اس کا شمار کس میں ہوگا؟ اسراف میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کب فرض کیا ہے؟ جب آپ کے پر کیا ہے؟ وہ حیثیت ہے۔ حیثیت نہیں ہو کے لیکن اسلام کا رکن ہے، کرنا ہے، انسان دوسروں سے قرض لے کے ادا کرے، خواہ کہ وہ اسلامی رکن ہے، لیکن اس کو اس میں شمار کس کا ہوگا؟ وہ اسراف میں۔ یہ ایسے کام جو ہم جائز ہیں لیکن ہماری حیثیت نہیں ہے اس کو کرنا۔ جیسے ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمارے بیٹا یا بیٹی کی، ولیمہ کرنا ہے بیٹے کا، جتنی حیثیت ہے ہم اس میں کیا کریں؟ وہ ولیمہ کریں، لیکن بہت زیادہ اس میں خرچ کرنا لوگوں سے لے کے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، آپ نے سنت کو تو ادا کر دیا لیکن ساتھ ساتھ میں آپ نے کیا کیا؟ اسراف۔ عام جملے میں اگر ہم لوگ کہیں جو جتنی چادر ہے اتنا ہی اس پیر پھیلانا، چادر سے بڑھ کر پیر پھیلائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسراف۔ خواہ وہ کیا ہے؟ خواہ کیا ہے؟ وہ اسلام جائز کام ہے، لیکن جائز کام میں بھی حیثیت نہیں ہو کے قرض کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسراف۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اسراف کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کیا۔ اور مبذرین کسے کہتے ہیں؟ اس کا الٹ، آپ کے پاس حیثیت ہے خرچ کرنے کی، آپ حیثیت رکھتے ہیں لیکن پھر کیا کرے؟ بہت زیادہ خرچ کرے وہ۔ جیسے کہ ایک انسان، ایک آدمی ہے، اس کے پاس حیثیت ہے کہ وہ بہت اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتا ہے، وہ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں جا سکتا ہے، وہ کسی کا قرض اس پہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو ضرورت ہے اس کے 5 اسٹار ہوٹل میں وہ چلا گیا، اس کو ایک ڈش سے 2 چیزیں اسے انسان کی تشفی ہو سکتی ہیں، لیکن فضول میں وہ 10 کا کیا کرتا ہے؟ وہ آرڈر دیتا ہے، ہر چیز کو کھا کے چک کے کیا کر دیتا ہے؟ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا شمار اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبذرین۔ ہماری حیثیت ہے لیکن حیثیت میں بھی وہ چیزیں ضائع ہو رہی ہے، وہ چیزیں ویسٹ ہو رہی ہیں، اس کو مبذرین۔ می بہنوں آج جو ہے ہم اسراف میں بھی مشغول ہیں اور تبذیر میں بھی مشغول ہیں۔ آج ہماری حیثیت نہیں ہوتی ہے پھر بھی ہم قرض لے کے کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں، اور آج حیثیت ہونے کے باوجود ہم ہر چیزیں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ می بہنوں، آج ہمارے شمار جو ہے کثرت سے جو تبذیر میں ہو رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میری حیثیت ہے، میں کر سکتی ہوں۔ می بہنوں، صحابہ کرام کی بھی تو حیثیتیں ہوتی نا، تھی حیثیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت نہیں تھی؟ مکہ کی سب سے بڑی تجارت کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی، خرچ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کس کو اپنایا؟ اسراف کو تو چھوڑ ہی دیا۔ اسراف تو اللہ کے رسول نے کبھی کیا ہی نہیں، کسی سے قرض لے کے خرچ کرنا۔ اللہ کے رسول نے تبذیر کا بھی کبھی عمل نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں فرمایا کہ آپ کے پاس ہے حیثیت، اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کیا ہے؟ شیاطین کے بھائی ہیں۔ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم جو ہے وہ قرآن سمجھ رہے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود ہم نے دین کے صرف اتنے سے حصے کو پکڑ لیا ہے۔ نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، قرآن کو سمجھ لے۔ یہ بہنوں، دین جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ عمل کا ہوا۔ جب تک ہم عمل نہ کریں گے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، یہ بظاہر تو ہمارے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک گناہ کیا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا، جھوٹ بول دینا، چگلی کر دینا، غیبت کر دینا۔ یہ بہنوں، شیطان ایسی جگہوں سے، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے نا آگے کی آیت میں، انہم لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں ایسے ایسے جگہوں سے تمہیں وہ ڈس رہا ہے کہ ہمیں اس کو شعور بھی نہیں ہے۔ وہ زہر، یہ جب ہم اسراف کی طرف سے پہلے تبذیر ہم اپناتے ہیں، حیثیت رہ کے خرچ کرنا، پھر جب وہ چیزیں عادت بن جاتی ہے تو پھر آگے کی دوسرا قدم ہم کیا اپنا لیتے ہیں؟ وہ اسراف کا۔ وہ
اللہ تعالیٰ سے کوشش کر دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو تبذیر کے بھی عمل سے بچا اور اللہ تعالیٰ تو اسراف کے بھی عمل سے بچا. ہوا پہلے تبذیر اپنانا ہے, حیثیت ہے, پھر بھی ہم کم کریں. یہ بہنوں جب ہم یہ سب چیزیں کم کریں گے نا تو انشاءاللہ پھر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. وہ جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم بڑے سے بڑے کیا ہے وہ کارنامے انجام دے سکتے ہیں. وہ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, نوجوانی کی تھی, مشکل سے 18-20 سال کے تھے, جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عبد البجادین. یعنی وہ ایسے صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول نے ذوالجبادین عبداللہ عبد البجادین, یعنی ایسے صحابی جن کو اللہ کے رسول نے لقب دیا تھا اے دو چادر والے. ان کا نام تھا عبداللہ اور ان کو ذوالبجادین, دو چادر والوں کا اللہ کے رسول نے لقب دیا تھا. سب چیز حیثیت تھی, بہت بڑے گھر کے شخص تھے. وہ ان کے چچا بہت مالدار تھے, ماں بہت مالدار تھی. وہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے ہم نے دعوت دی ہے, اسلام کو قبول کرنا چاہیے, لیکن چچا نے کہا اگر جانا ہے تو تم کو ہر چیز چھوڑنا پڑے گا. وہ میری بہن دیکھیے حیثیت تھی کہ وہ اپنی بالغ انسان تھے, اپنی جائیداد کا حصہ لے کے جا سکتے تھے وہ, لیکن تقویٰ جب انسان اختیار کرتا ہے نا انسان ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. وہ اور اسلام ہم سے بار بار قرآن میں دیکھیے جہاں جہاں جنت کا مطالبہ آتا ہے نا, جنت کا اللہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنت تو کس کے لیے ہے, متقیوں کے لیے ہے. وہ صرف عام مسلمانوں کے لیے جنت نہیں ہے, وہ ملے گی ہو سکتا ہے عام مسلمانوں کی بھی جنت. اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری مسلم کی, جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا. وہ کب جائے گا وہ کچھ نہیں متعین ہے, لیکن جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے خصوصی وعدہ کیا ہے. وہ اور یہ عبداللہ ذوالبجادین یہ تو متقی لوگوں میں تھے, ہر چیز چھوڑ دی, وہ پورا مال چھوڑ دیا, سب چیزیں چھوڑ دی. آخر کا چچا نے کہا کہ جو کپڑا پہنے ہو نا اے عبداللہ یہ بھی تمہیں اتار کر جانا پڑے گا. وہ بہت وقت تک چاچا کو بنانے کی کوشش کی, لیکن چچا اڑا رہا کہ اپنے جسم کا کپڑا بھی چھوڑ کے جانا ہے. وہ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے لیے نکل چکے تھے. وہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے وہ کپڑا بھی کیا کر دیا, چچا کو دے دیا, ماں کے پاس آیا اور کہا کہ ماں کو آواز دی کہ ماں جسم سے میرے چچا نے کپڑا بھی اتار لیا ہے اور مجھے ابھی اللہ کے رسول کی خدمت میں جانا, میں کس حالت میں جاؤں. تو ماں نے ایک کمبل جو ہے ان کو دے دی, انہوں نے 2 ٹکڑا کیا, ایک ٹکڑے کو شرمگاہ سے لپیٹ لیا اور ایک تو اوپر اوڑھ لیا. وہ اور اس حالت میں مسجد نبوی سے میں آئے کہ رات کا وقت تھا اور وہیں پہ کیا ہو گیا, سو گئے. وہ جب اللہ کے رسول صبح کو آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون ہے ذوالبجادین, یہ 2 کپڑے میں کون لپیٹا ہوا ہے, تو وہ اٹھتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا نام عبداللہ ہے, میں اتنی دور سے آپ کے ہاتھ پر کیا ہے وہ بیعت لینے کے لیے آیا ہوں. میں اسلام تو میں نے قبول کر چکا ہے, آپ کے ہاتھ پہ کیا ہے بیعت لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے رسول سے ان سے بہت خوش ہوتے ہیں. اسراف اور تبذیر سے بڑھ کر انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی, اللہ کے رسول کی پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو گئے. وہ امی بہنوں غزوہ تبوک کے جو مناظر ہم نے بہت بار سنے ہوں گے, اس کی مکمل جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ سن لیں. فتح مکہ ہو چکی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غزوہ تبوک میں حصہ لیا. روانگی ہی تھی, راستے میں ہی کیا ہو گیا وہ بخار نے آ لیا. وہ شدت کی بخار چڑھی اور اس بخار میں ہی ان کو کیا ہو گیا وہ انتقال ہو گیا. وہ جب تقویٰ کے روش اختیار کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے. وہ آج ہم اسراف اور تبذیر غور کرنا ہے نا, اللہ تعالیٰ بڑا جب ہمیں کام کرنا ہے, بڑی منزلیں اختیار کرنا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. وہ بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دے کے بتایا. دیکھو اسراف اور تبذیر سے بچ کر عبداللہ نے تقوی کی روش اختیار کی کہ اتنا بڑا مقام ملا. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے, انتقال اپنی موت مرے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث تھی کہ جس نے جہاد کی جذبہ جس کے دل میں ہے, اگر وہ بستر پہ بھی مر جاتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ. یہ تو راستے میں تھے غزوہ تبوک کے موقع پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے اور صحابہ کرام سے کہا کہ قبر کھودی جائے, قبر تیار کی جائے. جب قبر تیار کی گئی, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا منظر آپ سوچیے کیا خوبصورت منظر تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ کے رسول نے بے تحاشا محبت کی ہے, وہ قبر یہ لالٹین پکڑے ہوئے کھڑے تھے روشنی کے لیے, کیونکہ اندھیرے میں قبر کھودی جا رہی تھی نا. جب قبر تیار ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے صحابی جن کی پوری دین اسلام ان کے ذکر سے تو مکمل ہی نہیں ہوگا. وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر عمر عبداللہ کو تم دو, میں نیچے قبر میں اترتا ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک میں اترے
اور جب دونوں دے رہے تھے، ایک طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑے تھے، ایک طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت احترام کرو اس کا. یہ شخص جو ہے وہ عبداللہ نے سب چیز کو چھوڑ کر اللہ کی راہ کو ترجیح دی. احترام سے اپنے بھائی کو کیا کرو، قبر میں ڈالو. ان دونوں نے دیا. اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں مبارک سے ان کو قبر میں کیا کیا لٹا دیا وہ. اور ان کی قبر کی مٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کی. ان کے قبر کے چاروں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹیں لگوائی. اس وقت جو صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، یہ جو ان کا جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے، اس وقت کہا انہوں نے کہ میں نے سوچا کاش کہ آج عبداللہ کی جگہ میرا جسم ہوتا، وہ کہ جس کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے، جس کو اللہ کے رسول سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو احترام سے ڈالو. میری بہنوں، جب ہم یہ چھوٹی چیز ہے نا، یہ ہمارے نزدیک بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ چھوٹا عمل جو ہے ہمیں بڑے عمل کی طرف کیا کرتا ہے، وہ رہنمائی عطا فرماتا ہے. وہ ہمیں بہن اسلامی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہیں جنہوں نے اسراف اور تبذیر سے بڑھ کر کام کیا. وہ جب بھی تو ان کو نا ایک مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے صحابہ کرام تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا مذاق کے طور پر ہنستے ہوئے کہ اگر تم میں سے ہر ایک کو اگر خلیفہ بنا دیا جائے، ایک دن کی خلافت دی جائے، تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں کیا کروں گا کہ غریبوں کو کیا کر دوں گا، امیر کر دوں گا، تاکہ کوئی مانگنے والا نہ رہے. کسی نے کہا کہ میں اسلامی شریعت کو اس طرح نافذ کر دوں گا. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی. تو اس موقع پر ایک صحابی نے جو جملہ کہا وہ تاریخی جملہ ہے کہ میں کہوں گا لوگوں سے کہ ہر ایک ابو عبیدہ بن جراح جیسا شخص بن جائے. وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ کے رسول سے امین الامت کا لقب دیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کتنی بڑی ان کے پاس بادشاہت تھی، کتنے بڑے درجے کے تھے، جنہوں نے فلسطین اور دوسرے علاقوں کو کیا کیا تھا، وہ فتح کیا تھا. وہ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی جب دیکھی تو چند چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑوں سے کیا کرتے تھے، وہ گزارا کرتے تھے. وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے کہ دنیا نے جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک پر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ جما لیا ہے، لیکن ابو عبیدہ بن جراح پر اس نے کیا کیا، اپنا حصہ نہیں جمایا. بہنوں، یہ کوشش کرنا، یہ جو آیتیں جو ہمارے لیے نا غور و فکر کرنا ہے کہ ہم جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیزوں کے بارے میں ہم سے کیا کرے گا، وہ سوال کرے گا. وہ اس کے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. پھر فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے بھی ایسے ہیں جو حمولت، جو وزن اٹھانے والے، حمل اٹھانے والے. اب کیسے مویشی حمل اٹھانے والے؟ جیسے کہ گدھا یہ وزن اٹھاتا ہے، گھوڑا، اونٹ. تو اللہ فرمائے کہ ایسے مویشی وزن اٹھانے والے بھی ہم نے ہی بنائے ہیں، اور فرشاں، اور ایسے مویشی بھی ہم نہیں بنائے جو وزن نہیں اٹھاتے ہیں. یہ زمین سے کیا ہے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے مویشی، جیسے بکری، یہ کوئی وزن نہیں اٹھاتی ہے، یہ اس کے کیا ہوتی ہے، وہ چھوٹی قد کی ہوتی ہیں. اور زمین سے لگے ہوئے سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم ان مویشیوں سے کو کاٹ کر کھانا چاہتے ہو تو تم کیا کرتے ہو، اس کو زمین پہ گرا دیتے ہو، پھر اس پہ اللہ اکبر کہہ کے کیا کرتے ہو، ذبح کر دیتے ہو. پیدا فرما رہا ہے کہ یہ دونوں قسم کے مویشی ہم نے ہی بنائے ہیں، تم اسے بھی چاہو، اس کا بھی استعمال کرو. جو مویشی وزن اٹھانے والے تم اسے بھی کھاؤ پیو، اور جو چھوٹے ہیں جس کو تم کاٹ کر کھاتے ہو اس کو بھی تم کھاؤ پیو. لیکن پھر اللہ فرما رہا ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کیا کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، لیکن شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یعنی بظاہر وہی جو مخاطب واپس ہیں کہ اس میں بھی تم کیا کرو، فضول خرچی مت کرو. وہ جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا لے لو، اور باقی کیا کرو، وہ لوگوں میں کیا کرو، تقسیم کر دو. پھر اللہ فرما رہا ہے یقیناً شیطان جو ہے تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمانیت ازواج. اب اللہ نے اب یہاں پر جو ہے پچھلی جو ہم نے جو رکوع میں آپ نے جو سنا ہوگا آیت نمبر 138 اور 139 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، دیکھو یہ جو مویشی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، اس میں سے تم کو کیا ہے جو اللہ نے جائز کیا ہے تم اسے کھاؤ. لیکن یہ لوگ کیا کہتے تھے، ہم تو صرف وہی کھائیں گے اگر نر اگر مر گئی ہے اور اس کے پیٹ میں سے اگر وہ بچہ اگر وہ زندہ نکلا ہے تو اس کو کون کھائے گا، وہ ہماری عورتوں کے لیے تو حرام ہوگا، ہمارے مرد اس کو کیا کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. لیکن اگر عورت اگر مر رہی ہے، یعنی ان جو آنٹ میں جانور جو ہے نا اس میں سے اگر عورت مر گئی ہے اور اس میں سے بچہ نکلا، لیکن اگر وہ مردہ ہوگا تو پھر اس میں سے کیا کر سکتے ہیں، مرد عورت دونوں کھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہی یہاں پر وضاحت کر رہا ہے کہ جو یہ تم نے جو بے ساختہ جو شریعتیں بنائی ہیں، کیا شریعت کیا کہتے تھے وہ لوگ، یہ جو 8 جوڑے اللہ نے بڑھائے ہیں اس میں سے کیا ہے 2 بھیڑ ہے، یعنی بھیڑ مرد اور عورت، اس میں سے وہ لوگ کیا کہتے تھے،
بھیڑ حرام ہے یا تو پھر وہ حلال ہے. یا پھر کیا کہتے تھے وہ, دیکھو جو نر نے جو بچہ پیدا دیا ہے اس کو اگر وہ زندہ ہوگا تو اس کو صرف کون کھا سکتا ہے, مرد ہی کھا سکتے ہیں, وہ عورتوں کے لیے کیا ہے, وہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تم یہ جو کہتے ہو, تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی کوئی ہے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس کی وضاحت جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ جو حرام کرتا ہے اس کے بعد جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں, وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر یہ 2 گائے ہیں جو مرد نر اور مادہ ہیں, تم لوگ کیا کہتے ہو, اللہ نے دونوں نر حرام کی ہیں, یعنی ان کے جو لیڈیز ہے وہ اللہ نے حرام کی ہیں, یا دونوں اللہ نے کیا کیا, مادہ حرام کی ہیں. یا تو کبھی تم یہ کہتے ہو کہ ان دونوں میں سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا جو زندہ ہے وہ مردوں کے لیے جائز ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام ہے, لیکن مردہ ہے تو مردوں کے لیے بھی حرام جائز ہے, عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بے ساختہ قوانین, یہ بے ساختہ شریعت ہیں جو تم خود اپنے اوپر تم نے نافذ کی ہے. اللہ نے ایسی کوئی دلیل تمہارے لیے کیا ہے وہ نہیں اتاری ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ کا جو واضح بہت تاریخی جو بات ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر کیا کرتا ہے, وہ جھوٹ باندھتا ہے. بہن ظالم ہمارے نزدیک ظالم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ظالم سے مراد وہ ہوتا ہے جو کسی کو پہ ظلم کر رہا ہے نا. ظالم ہم لوگ کس کو دیں, جیسے کسی کی کوئی پراپرٹی ہے اس پر کسی نے قبضہ کر لیا تو قبضہ کرنے والے ظالم ہیں. کوئی مجبور ہے, طاقتور حکمران اس کو مار رہا ہے تو وہ ظالم ہے. ظالم کا ترجمہ ہم لوگ اس میں کرتے ہیں. اصل میں ظالم کسے کہتے ہیں؟ اسلامی ڈکشنری میں, قرآن میں ظالم جو ہے وہ ظلم سے بنا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جو اس کا اصل مقام ہے اس سے ہٹا کر اس کو دوسرا مقام دینا. ظلم کسے کہیں گے؟ جس کا جو مقام ہے اس مقام سے اس کو ہٹا کر دوسرا مقام دینا, یہ قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے, وہ ظلم ہے. جیسے کہ جو عیسائی ہے نا, وہ کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں. اب ہمیں ابھی دیکھیے, اگر ظاہری میں ہم دیکھیں تو عیسیٰ اسلام پہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ نہ ان کو نہ مار رہے ہیں نہ پیٹ رہے, بلکہ تو اس کو تقدیس, ان کا احترام کر رہے ہیں وہ. لیکن اسلام میں اس کو ظلم کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ اسلام کا مقام کیا ہے, وہ اللہ کے نبی ہے. وہ انہوں نے کیا ظلم کیا عیسیٰ اسلام پہ؟ ان کو اللہ کا کیا کر دیا ہے, وہ بیٹا بنا دیا ہے, وہ اللہ کی خدائی میں نعوذ باللہ شریک کر دیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ظلم ہے جو کس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ عیسیٰ اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں وہ. اسی طرح قرآن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو بھی کیا کہا جاتا ہے, وہ ظلم کہا جاتا ہے. وہ ہے نا, سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک تو کیا ہے, وہ بہت بڑا گناہ ہے. کیوں اس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا جو مقام ہے, اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے, ہم اللہ کو اپنا رب تسلیم کریں, اللہ کو اپنا خدا تسلیم کریں. اللہ ہی ہمارا حاکم بھی ہے, اللہ ہی ہمارا کیا ہے, وہ ہر چیز کا چلانے والا ہے. تو اس سے ہٹ کر لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اور کو جو اس چیز کا حقدار نہیں ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں, وہ حق دے دیتے ہیں. جیسے سوچتے ہیں کہ پانی یہ برساتا ہے, وہ نعوذ باللہ وہ اس سے ہم جب مانگے تو وہ عطا کر دے گا. گویا کہ اللہ پہ کیا کر رہے ہیں, نعوذ باللہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ کی جو صفات ہیں اس پر کیا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ کی صفتوں کے علاوہ دوسروں کو اس سے کیا ہے, وہ صفتوں سے کیا کیا جائے, دعا پکارا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے, وہی ہے جس نے کیا ہے, وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اللہ نے ایسی کوئی حدود, ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی قوانین نافذ نہیں کیے. تم اپنے آپ سے کسی کو بھی حرام کر لیتے ہو, کسی کو بھی حلال. تم کو تو وہی حلال کرنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اور اسی کو حرام کرنا ہے جس کو اللہ نے بتایا ہے. اب یہ ایک ظالم ہو گیا. آج ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہیں, ہم کو اللہ کی قوانین, اللہ کی شریعتیں معلوم نہیں ہیں, لیکن ہم اپنے من سے کیا کر دیتے ہیں, ہمارے نزدیک وہ بہتر بات ہے, لیکن میری بہنوں اگر وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے تو گویا کہ نعوذ باللہ ہم اللہ پر کیا کر رہے ہیں, وہ ظلم کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ بھی ظالم ہے جو بغیر علم کے کیا کرتا ہے, وہ جہالت میں بات کرتا ہے. وہ آج ہمارے پاس علمی بنیاد نہیں ہے, دلیلیں نہیں ہیں, سنی سنائی ہے. آج ہمارے پاس علم کیسا ہے, وہ سنا سنایا علم ہے. تو یہ بھی اگر ہم نے وہ علم اگر حقیقی علم نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہی ایسے انسان ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور بغیر علم کے اگر ہم نے کسی کو کوئی بات کہہ دی اور اس کی ہماری وجہ سے وہ اگر اس کو دین سمجھ کر عمل کر رہا ہے تو میری بہنوں یقین جائیے کہ اس کے گناہ کا وبال ہمارے سر پر بھی ہوگا, اس کے سر پر بھی ہوگا. کیونکہ آج جو ہے وہ دین
علم جو ہے وہ بہت کھلا ہوا ہے، ہر انسان تحقیق کر سکتا ہے. وہ آج کوئی کسی کو گمراہ اگر قیامت کے دن وہ کہے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے گمراہ ہونے والے کی پکڑ کرے گا. کیا دنیا کی چیزوں کو تو جانچنے اور پڑتالنے کے لیے تم دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتے تھے، اور اللہ کے علم کو جانچنے کے لیے قرآن تمہارے سامنے موجود تھا، تو تم نے کیوں اس کی بات سنی؟ پکڑ اس کی بھی ہوگی جو گمراہ ہو رہا ہے، اور گمراہ کرنے والوں کو تو ڈبل سزا ملے گی، کیونکہ ہم نے کیا کی؟ بغیر علم کی کیا کی؟ دین اسلام کی بات کی. میرے بہت غور کا، اس لیے دین جو ہے علم کی بنیاد پر ہے. ہماری جو فضیلت ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے. آدم اسلام کو جو فضیلت دی گئی ابلیس کو سجدہ کرنے کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ علم تھی. وہ فرشتوں سے افضل انسان کو قرار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ علم ہے. میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے حاصل، اور یقین جانیے کہ دین اسلام کے علم میں تو وہ مزہ ہے، جتنا ہم اس میں گوتا لگائیں گے ایک سے ایک موتی جو ہے وہ ہمیں کیا ہے؟ وہ ملتے جائیں گے. وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بغیر علم کے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ہدایت بالکل نہیں ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے بالکل ہدایت نہیں ہے جو کیا کرتا ہے؟ وہ ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کرے؟ ہر قسم کے ظلم سے کیا کرے؟ مجبور رکھیں. جس کا حق ہے اس کو اسی حق تک رکھیں، نہ زیادہ نہ کم. زیادہ کرنے والا بھی ظالم ہے اور کم کرنے والا بھی کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. وہ تو آج کے رکوع میں جو ہم نے کیا کی چیزیں سیکھی؟ سب سے پہلے جو واضح تھی کہ تمام چیزیں اللہ کی پیداوار ہے، اس میں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عشر ادا کرنا ہے. اور واضح حکم جو ہمارے لیے تھا وہ کیا تھا؟ کہ اسراف سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. وہ ہمیں تقوی کی روش اختیار کرنی ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام مویشی میں ہم نے تمہیں بنائے، لیکن اس میں بھی تم کیا کرو؟ فضول خرچی نہ کرو. اور واضح قوانین اور شریعت جو ہے بہت واضح ہے. تم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرو، خود بھی گمراہ ہوگے اور تم دوسروں کو بھی کیا کرو گے؟ گمراہ کرو گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ علم حاصل کرنے والا بنائے جو سب سے بہترین اور صحیح علم ہے. وہ علم تو بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کیا ہے؟ حاصل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.